دی اسٹرینجر پرے ایٹ نائٹ 2018 میں ریلیز ہوئی۔ دوستو یہ فلم ایک ٹرو ایونٹ پر بنایا گیا ہے، جس کے سٹارٹنگ میں ایک گاڑی ایک گھر کے سامنے آ کے رکتی ہے۔ اس گھر کے اندر ایک اولڈ کپل سو رہے ہوتے ہیں تو کچھ اسٹرینجر ان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جس کی وجہ سے اولڈ کپل میں سے شیرین نامی عورت اٹھتی ہے اور جا کے کھڑکی سے باہر دیکھتی ہے جہاں وہ گاڑی کھڑی ہوتی ہے، اور پھر اچانک سے گھر کے اندر اسٹرینجر لڑکی اس عورت اور اس کے شوہر ماروین کا مرڈر کرتی ہے۔ پھر سین چینج ہوتا ہے جہاں ایک فیملی انکل ماروین کے گھر جانے کی تیاری کرتے ہیں، مگر ان کو پتہ نہیں ہوتا ان کا مرڈر ہوا ہے، کیونکہ کنزی کا ایڈمیشن جہاں ہوا ہوتا ہے وہ شہر سے باہر ہوتا ہے، اس لیے ان لوگوں نے رات ماروین کے گھر گزارنی ہوتی ہے۔ اور پھر ڈین اور اس کی بیوی اور ایک بیٹا لوئک اور بیٹی کنزی سفر پر نکلتے ہیں۔ کنزی کا ایڈمیشن ایک بورڈنگ اسکول میں ہوا ہوتا ہے اور وہ اس سے بالکل خوش نہیں ہوتی، اس لیے کافی پریشان ہوتی ہے۔ راستے میں سب کھانا کھانے کے لیے ایک ریسٹورنٹ پر رکتے ہیں، مگر کنزی نہیں آتی کھانا کھانے کے لیے، تو اس کی ماں اسے سمجھاتی ہے، جس کے بعد وہ کھانا کھانے کے لیے راضی ہو جاتی ہے۔ پھر سب رات تک کلنٹن لیک پہنچ جاتے ہیں، جو کافی ویران اور ڈراؤنا ہوتا ہے۔ تو ڈین کی بیوی کہتی ہے کہ لیبر ڈے کے بعد سب لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ڈین ماروین کے آفس کے باہر گاڑی روکتا ہے اور اس کی بیوی آفس کے اندر جاتی ہے، اور رات گزارنے کے لیے ان کو اپنی کیبن کی چابی ملتی ہے اور ساتھ ایک کاغذ پڑا ہوتا ہے جو ان کلر نے لکھا ہوتا ہے۔ بظاہر ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ چٹھی ماروین نے لکھی ہے، جس پر لکھا ہوتا ہے کہ ہم صبح ملیں گے۔ پھر سب رات گزارنے اس کیبن میں جاتے ہیں، تبھی اس وقت کوئی کیبن کا دروازہ نوک کرتا ہے۔ ڈین کی بیوی ایلس دروازہ کھولتی ہے تو دیکھتی ہے ایک لڑکی جو ڈیمر کا پوچھتی ہے۔ ایلس جواب میں کہتی ہے کہ شاید تم غلط جگہ آئی ہو، تو وہ لڑکی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد ڈین سب کو بولتا ہے چلو پتی کھیلتے ہیں، مگر کنزی انکار کرتی ہے، تو ڈین کنزی کو اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے راضی کرتی ہے، تو کنزی غصے میں باہر چلی جاتی ہے۔ لوئک اس کو منانے کنزی کو پیچھے جاتا ہے۔ کنزی اپنی کیبن سے تھوڑا فاصلے پر ایک چھوٹے سے پارک گئی ہوتی ہے۔ لوئک بھی اس کے پیچھے وہاں پہنچ جاتا ہے اور اسے واپس اپنے کیبن میں جانے کا کہتا ہے، اور کچھ دیر بعد پھر وہ لڑکی ان کے گھر آتی ہے اور ڈینمر کا پوچھتی ہے، جس پر ڈین اس پر غصہ ہوتا ہے اور پھر وہ واپس چلی جاتی ہے۔ تبھی ڈین اور اس کی بیوی کو شک ہوتا ہے کہ یہ لڑکی کچھ عجیب ایکٹ کر رہی ہے، اور دونوں کو اپنے بچوں کو فکر پڑ جاتی ہے۔ لوئک اور کنزی باتیں کرتے کرتے ماروین کے کیبن تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب دونوں کیبن کے اندر جاتے ہیں تو ان کو ایک کمرے سے کوئی آواز سنائی دیتی ہے۔ تب ہی دونوں اس کمرے میں جاتے ہیں تو وہاں ایک کتا ہوتا ہے جو کمرے کا دروازہ کھولنے پر باہر چلا جاتا ہے۔ اس کمرے میں ان پر گندی بو لگتی ہے، تو لوئک اور کنزی چیک کرتے ہیں کہ یہ کس چیز کی بو ہے۔ چیک کرنے پر ان کو ماروین اور شیری کی سڑی ہوئی لاشیں ملتی ہیں، جنہیں دیکھ کے دونوں کافی ڈر جاتے ہیں اور وہاں کیبن سے بھاگتے ہیں۔ ان کے ڈیڈ اور موم بھی ان کے پیچھے ان کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں آتے ہیں۔ لوئک ڈیڈ کو بتاتا ہے کہ ماروین اور اس کی وائف کا کسی نے قتل کر دیا ہے۔ ڈین کنزی کو اپنی امی کے ساتھ اپنے کیبن کی طرف بھیجتا ہے اور خود بیٹے کے ساتھ ماروین کے کیبن کی طرف جاتا ہے۔ کنزی اور اس کی امی اپنے کیبن آتے ہیں تو دیکھتے ہیں ان سب کے موبائل کسی نے توڑ دیے ہیں۔ پھر وہ اسٹرینجر لڑکی ماسک پہنے ان کے کمرے میں آتی ہے اور اس کے پاس ایک بڑی چوری بھی ہوتی ہے۔ جیسے ہی یہ اسٹرینجر لڑکی ان پر حملہ کرتی ہے تو دونوں ماں بیٹی باتھ روم کی طرف بھاگتے ہیں اور دروازہ بند کرتے ہیں۔ پھر کنزی کو موم چھت کے ونڈو سے باہر جانے کا کہتی ہے، لیکن جیسے ہی کنزی اوپر چھت پر چڑھتی ہے تو وہ اسٹرینجر لڑکی دروازہ توڑ کے کنزی کی موم کو اس کے سامنے اس کا مرڈر کرتی ہے اور کنزی چھت سے کود کے بھاگتی ہے۔ ڈین اور لوئک ماروین کے کیبن آ جاتے ہیں اور اندر ڈین ان کی لاشوں کو دیکھ کے کافی ڈر جاتا ہے اور لینڈ لائن سے پولیس کو فون کرتا ہے، مگر کلر نے لینڈ لائن کی کنیکشن کاٹی ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ کلر ان کیبن پر پتھر مارتے ہیں، لیکن جب ڈین کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا، تو ڈین اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ تم کافی سپیڈ میں بھاگو گے اور میں تمہارے پیچھے رہ کر تمہاری حفاظت کروں گا۔ تو لوگ جیسے ہی بھاگتا ہے تو وہ کلر ہاتھوں میں کلہاڑی لیے وہاں کھڑا ہوتا ہے۔ ڈین جلدی سے دروازہ بند کرتا ہے اور ماروین کے کیبن میں گن ڈھونڈتا ہے۔ ڈین کو گن مل جاتی ہے اور کلر کو 5 کی گنتی پر وہاں سے جانے کا بولتا ہے۔ ڈین 5 کی گنتی ختم کرتے ہی اس پر اٹیک کرتا ہے، تو تب تک کلر وہاں سے گیا ہوتا ہے۔ پھر لوئک اور اس کا ڈیڈ اپنے کیبن آتے ہیں تو ان کو ایلس کی لاش ملتی ہے، جس کو اس اسٹرینجر لڑکی نے قتل کیا ہوتا ہے۔ ڈین بیٹے کو تسلی دیتا ہے
اور کنجی کو ڈھونڈنے کا کہتا ہے۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ کے کنجی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تبھی کوئی بھاری چیز ان کی گاڑی کے شیشے پر پڑتی ہے، جس سے گاڑی کا توازن ڈسٹرب ہوتا ہے اور گاڑی ڈائریکٹ ایک کیبن پر چڑھتی ہے۔ دوسری طرف وہ کلر کنجی کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں۔ کنجی ایک بڑے پائپ کے اندر چھپتی ہے اور چلا کر ان کو بولتی ہے بس اب بس کرو، مگر وہ اسٹرینجر لڑکی آ کے اس کو بولتی ہے ابھی تو ہم نے شروعات کی ہے۔ گاڑی میں لیوک اور اس کا والد کو ہوش آتا ہے۔ لیوک معمولی سے زخمی ہوا ہوتا ہے، مگر ڈین کی باڈی میں ایک بڑی سی لکڑی گھسی ہوتی ہے۔ ڈین کافی زور لگاتا ہے کہ کسی طریقے سے باڈی سے لکڑی باہر کر سکوں، پر وہ کامیاب نہیں ہوتا اور اپنے بیٹے کو کنجی کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجتا ہے۔ لیوک گن اٹھا کے کنجی کو ڈھونڈنے جاتا ہے اور وہ کلر ڈین کے پاس آتا ہے۔ ڈین اس کو یہ سب نہ کرنے کا کہتا ہے، مگر کلر ایک تیز آلے سے ڈین کا مرڈر کرتا ہے اور ایک کلر گاڑی میں بیٹھ کے کنجی کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے، مگر کنجی اس سے ایک کیبن میں چھپتی ہے تو وہاں وہ اسٹرینجر لڑکی پہلے سے اس کیبن میں ہوتی ہے اور کنجی پر حملہ کرتی ہے۔ کلر کنجی کو پاؤں پر چھری مارتی ہے اور پھر جیسے ہی اس کا مرڈر کرتی ہے تو لیوک وہاں آ جاتا ہے اور ہاتھ میں گن پکڑے ہوئے کنجی کو اس سے بچاتا ہے۔ لیوک اس کلر کو مارنا چاہتا ہے مگر چھوڑ دیتا ہے۔ کنجی لیوک کو کہتی ہے کہ اسے مار دو تو لیوک کنجی کو لے کے کیبن سے نکلتا ہے اور کلر کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر دونوں ایک اور کیبن میں جاتے ہیں اور لیوک کنجی کا زخمی پاؤں کپڑے سے باندھتا ہے۔ تبھی وہ کلر اپنی گاڑی کافی سپیڈ کے ساتھ کیبن کے اندر گھساتا ہے، مگر کیبن کے اندر دونوں بچ جاتے ہیں اور اس کیبن سے نکل کے وہاں سے بھاگتے ہیں۔ لیوک کنجی کو دوسری کیبن کے نیچے چھپ کے بٹھا کے کہتا ہے کہ تم میرا انتظار کرو اور میں پولیس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لیوک ایک اسٹور میں جاتا ہے اور پولیس کو فون کرتا ہے تو ایک اور کلر گرل لینڈ لائن کا کنیکشن کاٹتی ہے۔ جب لیوک اس کو دیکھتا ہے تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ کلر گرل بھی لیوک کے پیچھے آتی ہے اور لیوک پر حملہ کرتی ہے۔ تبھی لیوک پیچھے مڑ کے اس لڑکی کو ایک ہاکی اسٹک سے مارتی ہے جس سے وہ زمین پر گرتی ہے۔ لیوک اس کا چہرہ جب دیکھنا چاہتا ہے تو وہ لڑکی لیوک پر چھری سے حملہ کرتی ہے اور لیوک اس سے چھری لے کے اس لڑکی کو مارتا ہے۔ پھر وہاں ایک اور کلر آتا ہے تو لیوک اس کو بولتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے ساتھی کو مار دیا ہے، تو وہ غصے میں اس پر کلہاڑی سے حملہ کرتا ہے۔ دونوں کے درمیان تھوڑی فائٹ ہوتی ہے اور پھر وہ کلر لیوک کو پیٹھ میں چھری مارتا ہے اور پانی میں پھینکتا ہے اور کلر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کنجی وہاں آتی ہے اور لیوک کو زخمی حالت میں پانی سے نکال کے ایک کمرے میں لے کے جاتی ہے اور لیوک کے لیے مدد ڈھونڈنے کے لیے وہاں سے جاتی ہے۔ کنجی مدد کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہی ہوتی ہے اور وہ کلر گرل بھی اسے دور سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ پھر کنجی کو پولیس والا ملتا ہے تو اسے بتاتی ہے کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے، میرا بھائی زخمی ہے، مگر کلر گرل وہاں آگے پولیس والے کا گلا کاٹتی ہے اور کنجی پر چھری سے وار کرتی ہے۔ کنجی ایک گن اٹھا کے اس لڑکی کو شوٹ کرتی ہے۔ کنجی اس لڑکی سے پوچھتی ہے کہ کیوں یہ سب کر رہی ہو، تو وہ بتاتی ہے بدلے کے لیے، اور پھر کنجی اسے ہیڈ شوٹ کرتی ہے۔ کنجی پولیس والے کی گاڑی میں بیٹھتی ہے تو وہ کلر مین پیچھے سے آ کے اس کی گاڑی کو ٹکر مارتا ہے اور وہاں سے چل کے دوسری سائڈ سے پھر کنجی کی گاڑی کو ہٹ کرتا ہے۔ تو کنجی اس گاڑی سے اترتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کی گاڑی سے پیٹرول گر رہا ہے، تو کنجی لائٹر نکال کے اس کی گاڑی کو آگ لگاتی ہے، مگر پھر بھی وہ کلر نہیں مرتا اور گاڑی میں کنجی کا پیچھا کرتا ہے اور گاڑی سے اتر کے پھر دوبارہ جیسے ہی کنجی کو مارتا ہے تو وہ زمین پر گر کے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کنجی کو ایک گاڑی دکھائی دیتی ہے اور اس کو روکنے کا کہتی ہے۔ گاڑی سے ایک عورت اترتی ہے اور جب کنجی کے پاس جاتی ہے تو وہ عورت اس کلر کو دیکھتی ہے جو پیچھے سے کلہاڑی سے کنجی پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ عورت گاڑی سٹارٹ کرتی ہے اور کنجی بھی اس گاڑی میں بیٹھتی ہے۔ وہ کلر گاڑی میں چڑھتا ہے اور کنجی کو مارنے والا ہوتا ہے، تو کنجی ایک لکڑی سے اس کو سر پر مارتی ہے جس سے وہ مر جاتا ہے اور اس طرح سارے کلر مارے جاتے ہیں اور کنجی اور اس کا بھائی بچ جاتے ہیں، اور یہاں ہوتا ہے مووی کا دی اینڈ۔